حقیقت انسان کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا یہی انسان ہے جس کو آپ نے کرسی پہ بٹھا رکھا ہے، بول رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ بولے گا نہیں، ایک وقت آئے گا یہ دیکھے گا نہیں، ایک وقت آئے گا یہ ہاتھ کی حرکت نہیں کرے گا، ایک وقت آئے گا یہ پڑھے گا نہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ اب پھر کرسی پہ بٹھائیں گے؟ نہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ پھر محفل میں بلائیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ پھر تقریر کے لیے اٹھائیں گے؟ نہیں۔ جس دن یہ بولنا بند کر دے گا جنازے میں رکھ کے شہر خاموشہ لے جائیں گے۔ ارے آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، کچھ بھی تو ختم نہیں ہوا۔ کل تک محفل کی زینت تھا، آج قبرستان کیوں لے جا رہے ہو؟ کیا ختم ہو گیا؟ بس سب تو ہے، سر سے لے کر پیر تک سارے اعضاء موجود ہے۔ جب کچھ گیا نہیں تو اس کو قبرستان کیوں لے جا رہے ہو؟ تو لوگ کہیں گے آدمی تو ہے، حقیقت آدمیت چلی گئی۔ وہ کیا ہے؟ اسی کو روح کہتے ہیں۔ روح دکھتی نہیں، لیکن جب تک ہے انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ جس دن روح چلی گئی اس دن وہ کچھ نہیں، سارے اعضاء ہونے کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ایسے ہی ایک کعبہ ہے جس کو دیوار کہتے ہیں، اور ایک حقیقت کعبہ ہے، ایک روح کعبہ ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ سب نہیں دیکھ پاتے۔ تو حضرت بایزید نے دیکھا کہ کعبہ تو ہے مگر حقیقت کعبہ نہیں ہے۔ تو عرض کرنے لگے کعبے کی حقیقت کہاں چلی گئی؟ حقیقت کعبہ کہاں چلی گئی؟ تو آواز آئی وہ تو رابعہ بصری کا طواف کرنے گیا ہے۔ یہ ہے رنگ کیسا ہے، رنگ کیسا ہے لیکن کردار کیسا ہے، رنگ کیسا ہے لیکن شان کیسی ہے۔ تو آج کل یہ رنگ کے چکر کو ختم کیا جائے، کہیں تو ہم کچھ اپنی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کریں۔ تو بات میں ختم کرتے ہوئے جو وہ عرض کروں کہ حضرت سعد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پکے رنگ کے صحابی تھے، لیکن آپ کے رنگ کو دیکھتے ہوئے آپ کو اسود اسود کہا جانے لگا۔ اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا۔ حجر اسود کو حجر اسود اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کالے رنگ کا پتھر ہے۔ اسود کا مطلب کالا ہوتا ہے۔ تو حضرت اسود کو سب اسود کہہ کے پکارتے تھے، کالا کالا کہہ کے پکارتے تھے۔ لیکن حضرت اسود کا حال کیا تھا؟ اسود کا جسم بہت چوڑا تھا اور حضرت اسود کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، حضرت اسود کے دانت بڑے بڑے تھے، اور وہ حبشی نسل تھے اور انتہائی پکا رنگ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی بندہ ایسے انداز کا ہو تو پھر لوگ اس سے مذاق کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، ہنسی مذاق لوگ اس سے کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے نبی کی شان کیا تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم اپنے غلاموں سے بھی اپنی شان کے مطابق کبھی مذاق فرما لیا کرتے تھے۔ ان کی مذاق ہماری طرح نہیں ہوتی تھی، ان کی مذاق ان کی شان کے مطابق ہوتی تھی۔ آقائے کریم کا مذاق بھی ایسا ہوتا تھا کہ کئی لوگوں کو ہدایت کے راستے مل جایا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود سے بڑا پیار تھا اور اسود کو حضور سے بڑا پیار تھا۔ میں نے کہا نا کہ کبھی کبھی اصل میں بات یہ ہے جن میں بہت زیادہ خوبیاں ہوتی ہے وہ اپنی خوبیوں پہ اتراتے ہیں، لیکن جن میں زیادہ خوبیاں نہیں ہوتی تو وہ سوچتے ہیں میں تو ہوں کسی قابل نہیں، ہوں کسی کام کا نہیں، چلو کم از کم وفا ہی کے ذریعے سے جو ہے میں لوگوں کا اعتماد حاصل کر لوں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے اندر ظاہری بناوٹ بظاہر اچھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ کوئی انسان ایسا نہیں جو بدصورت ہو، انسان ہو کر کوئی بدصورت ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جب اللہ نے کہہ دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا فرمایا، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا۔ جو انسان ہوگا، انسان جو ہوگا، انسان جو انسان ہوگا وہ کبھی بدصورت نہیں ہو سکتا۔ یہ خاص بات، اگر آپ کسی انسان کو بدصورت کہتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو گالی دیتے ہیں، آپ اللہ کی تخلیق کو گالی دیتے ہیں۔ انسان کوئی بدصورت نہیں ہو سکتا، رنگ کیسا ہو، شکل کیسی ہو، وہ خوبصورت ہے کیونکہ اللہ نے اس کو خوبصورت کہا۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ خاتون دونوں اپنے محل کے ٹیرس پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میاں بیوی بیٹھے تو کچھ بھی بات ہو سکتی، کوئی پابندی تھوڑی ہے، ہو سکتی ہے نا۔
ہر جگہ پابندی ہے، یہاں کوئی پابندی نہیں، باتیں کچھ بھی ہو سکتی۔ دونوں باتیں کرتے کرتے ہارون بھی شاعر تھا اور زبیدہ بھی اچھی شاعرہ تھی، بڑی پڑھی لکھی تھی زبیدہ۔ اب شاعر اور شاعرہ جہاں بحیثیت تغزل اور تخیل پیش کر رہے ہوں، پھر وہاں بات ہی کیا ہے۔ اچھا، جب دو ہم ہنر لوگ، جب دو فنکار لوگ مل کر کے بیٹھتے ہیں تو چاہے رشتہ کوئی ہو، توجہ کریں آپ میری بات کو، خاص بات عرض کرو، جب دو فنکار لوگ بیٹھتے ہیں تو رشتہ کوئی ہو، فنکار ہمیشہ چاہتا ہے کہ میرا فن ہی اوپر رہے، یہ بات ہے۔ اگر استاد اور شاگرد ہو تو بھی وہ اپنا فن اوپر ہی بتائے گا، باپ بیٹا ہو اور دونوں ایک فن کے ماہر ہوں تو بھی وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اب وہاں تھے میاں بیوی، بات چاند پر نکل گئی، چاند چمک رہا تھا۔ ہارون نے کہا چاند کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے چاند، کون ہو سکتا ہے اس کی طرح؟ زبیدہ نے کہا میرا چہرہ نہیں دیکھتا، ہارون دیکھ کتنی خوبصورت ہوں، چاند سے زیادہ خوبصورت تو میں ہوں۔ یہ بات کہا، ہارون کو یوں لگا کہ میری بات کاٹ دی۔ بادشاہ تھا، جلال شاہی، مال کا تکبر تھا، بول دیا اگر تو نے چاند سے زیادہ اپنے آپ کا خوبصورت ہونا ثابت نہ کیا تو تجھ پہ طلاق۔ اگر اپنے آپ کا چاند سے زیادہ خوبصورت ثابت ہونا، خوبصورت تو نے اپنے آپ کو ثابت نہیں کیا، تو اس نے اس کی بیوی کو زبیدہ کے لیے طلاق بول دیا۔ بول تو دیا، بادشاہ ہوتے ہی ایسے، دولت کا نشہ ہوتا ہی ایسا ہے، بول دیا۔ آج کل بھی لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ طلاق کے بعد تباہی کتنی آتی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے ظلمن طلاق دیا ہو اور اس کے بعد وہ سکون کی زندگی رہا ہو۔ آپ اپنے محلے میں تحقیق کر لیں، آپ اپنے گاؤں میں تحقیق کر لیں، آپ اپنے رشتہ داری میں تحقیق کر لیں، ظلمن طلاق دینے والا در در کا کتا بن جاتا ہے، در در کا بھکاری بن جاتا ہے، اس کو کبھی چین نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی آبرو سے کھیل کر انسان کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ ارے چوٹی پہ پیر رکھنے والا جب کبھی سکون نہیں پا سکتا تو عورت کی زندگی کو تباہ کرنے والا سکون کیسے پا سکتا ہے؟ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ ظلمن طلاق نہ دیا کریں۔ بہرحال بات ہو گئی، آئی گئی بات ہو گئی۔ جب بات یہ ہوئی اس کو افسوس ہوا۔ زبیدہ بیچاری کیا دلیل دے سکتی تھی؟ زبیدہ زبیدہ تھی۔ اس کو ہارون کو افسوس ہوا کہ میں کیا بول گیا۔ علماء کو بلایا، کہا کہ بات ایسی ایسی ہوئی، انہوں نے کہا چاند سے زیادہ میں خوبصورت ہوں اور حسین ہوں، اور ہم نے یہ کہہ دیا، اور اب ثابت کیسے ہو کہ زبیدہ خوبصورت ہے یا چاند؟ علماء نے کہا بھائی دیکھو یہ معاملہ ہمارے سمجھ کے باہر ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ایک مجذوب رہتے ہیں اسی بغداد کے اندر، ان کا نام ہے بہلول دانا، یہ بہت بڑے ولی تھے حضرت بہلول دانا، اور مجذوب تھے، لیکن بات ایسی کرتے تھے کہ بڑے بڑے دانا آپ کے سامنے طفل مکتب نظر آتے تھے۔ حضرت بہلول دانا کہا بہلول کو بلاؤ، لیکن آئیں گے نہیں، اس لیے کہ بادشاہوں کے محل میں نہیں جاتے۔ تو کہا زبیدہ نے کام کرتے ہیں میں جاتی ہوں۔ زبیدہ گئی اور جانے کے بعد کہا اگر آپ چلیں گے تو میرا گھر بس جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے آپ چلیں۔ حضرت بہلول آئے، دربار سجا، سوال پیش کیا گیا کہ بتائیں کہ یہ چیز ہوئی تو طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی، خوبصورت تو زبیدہ ہی ہے اور چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، زبیدہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، طلاق نہیں ہوگی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دلیل قرآن دیتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے چاند کو خوبصورت پیدا کیا، سورج کو خوبصورت پیدا کیا، درختوں کو خوبصورت پیدا کیا، بلکہ اللہ نے اگر کسی کی خوبصورتی کا اعلان کیا ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ بولو زبیدہ انسان ہے کہ نہیں ہے؟ جب زبیدہ انسان ہے تو ثابت ہوا کہ زبیدہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اسی لیے تو غالب بھی یہ کہے گئے
کہ کل 14ویں کی رات تھی، شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا، اس لیے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند پر تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ انسان کو اللہ نے خوبصورت بنایا، رنگ کیسا ہو، انسان کو خدا خوبصورت کرے، بلکہ فرمایا ہم نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ یہ آیت کریمہ کی تشریح اگر ہو جائے تو اللہ اکبر، محفل اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ لوگ اس کو سن سکیں، بس اتنا کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ یہ آیت چونکہ آیات متشابہات میں سے ہے، اس لیے حتمی طور پر اس پر کوئی گفتگو اس وقت ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اسی لیے تو گلوں کو انسان کے لیے بنایا، چاند کو انسان کے لیے بنایا، سورج کو انسان کے لیے بنایا، ستاروں کو انسان کے لیے بنایا، سیاروں کو انسان کے لیے بنایا، سب کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ اللہ نے انسان کو، اگر انسان سے زیادہ کوئی قیمتی ہوتا تو اللہ اس کو اپنے لیے بناتا، لیکن اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنا کر بتایا اے حضرت انسان دیکھ تو کتنا عزت والا ہے، تو کتنا مکرم ہے، معزز ہے، معظم ہے کہ ہم نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ لیکن انسان کی اہمیت ہی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو کالے اور گورے کے جھگڑے میں پھنسا ہوا ہے، وہ تو عربی اور عجمی کے جھگڑے میں پھنسا ہوا ہے، وہ تو مشرقی اور مغربی، پوربی اور پچھمی کے جھگڑے میں پھنسا ہوا ہے۔ انسان کہیں کا ہو، انسان صرف انسان ہوتا ہے، اور انسان بہترین وہ ہوتا ہے، بلکہ انسان فرشتوں سے بہتر اس وقت ہو جاتا ہے جب اس کا کردار بہترین ہو جاتا ہے، اس کا دل اللہ کی خشیت کا گنجینہ اور عشق رسالت کا مدینہ بن جاتا ہے، تو پھر فرشتے بھی اس پہ رشک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انسان وہ ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک انسان سے بہتر کوئی مخلوق ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو اس شکل دے کر کے پھر بھیجتا، لیکن انسان کی شکل دے کر کے بتا دیا لوگوں جس کی صورت، جس کی سیرت ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہے، اسے بھی آدمی کی صورت میں بھیجا ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ جوانی میں لوگ بہت ڈگمگاتے ہیں فیصلہ کرتے ہوئے، لیکن آؤ وہ فیصلہ کریں جو اسلامی فیصلہ ہو۔ تو حضرت سعد کا ذکر چل رہا تھا اور پھر باتیں اور طرف سے نکل آئی۔ حضرت سیدنا سعد جنہیں دنیا اسود کہتی ہے، ان کے ساتھ حضور مذاق کرتے تھے، مزاح فرماتے تھے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ زندگی ہنس بول کے گزاریں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ گردن جھکا کے بیٹھنا اسی کا نام تقویٰ ہے، تنہائیوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، لیکن جب لوگوں کے سامنے بیٹھیں گے تو گردن ایسے جھکتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کڑک مرغی نے گردن جھکائی، اب بیچارہ یہ گردن کبھی نہیں اٹھا سکے گا۔ ایک مرتبہ مسجد میں کوئی شخص گردن جھکا کر کے بیٹھا، سیدنا فاروق اعظم آئے، ایک مکہ اس کی گردن پہ مار کے کہا مکار، گردن میں تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ دل میں ہے، دل میں ہے۔ التقویٰ ہاں ہونا، کپڑوں میں تقویٰ نہیں ہے، امامے کے پیچ میں تقویٰ نہیں ہے، گردن جھکانے میں تقویٰ نہیں۔ اگر تیرا دل اللہ کی خشیت کا گنجینہ ہے تو پھر تو مسکراتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لوگوں نے جب بھی دیکھا کہا فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول کو مسکراتے دیکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں مولانا صاحب کبھی سنجیدہ رہتے نہیں۔ میں کہا سنت جو مسکرانا ہے، اور پھر لوگوں کا تبسم تم چھیننا کیوں چاہتے ہو؟ میرے امام فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔